چند عناصر ایسے ہیں اس جماعت کے جو سوشل میڈیا کے اوپر ایسے نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں. وہ بیانیہ لے کے انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا جو کہ ہمارے دشمن کا بیانیہ ہے. اور پھر 9 مئی ہوا. اب یہ 9 مئی سے جان چھڑانے کی کوشش جو کر رہے ہیں یہ ہونا نہیں ہے. شہباز گل ٹائپ جو لوگ ہیں ہمیں وہ نظر آئے کہ وہ واشنگٹن کے اندر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اس نے جناب اپنی عوام کو اپنے فوج کے خلاف کھڑا کر دیا ہے اور اس پہ حملہ کروا دیا. یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی پاکستانی نہیں بلکہ کوئی اینٹی پاکستان کسی کیمپین کا پارٹ ہے اور وہ اس کے خلاف جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے وہاں پہ. انڈیا زچ ہو چکا ہے, شکست خوردہ ہے, کہیں ان کو وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. بینچز کے اوپر چڑھ کے احتجاج کر رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں, جو رولز ہیں اس کو بھی وائلیٹ کر کے ایک تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا جا رہا تھا. گالی گلوچ, اتنے واحیات الفاظ یہ لوگ یوز کرتے ہیں کہ میں اس کو ان کو ریپیٹ بھی نہیں کر سکتی. ملک احمد خان صاحب نے الیکشن کمیشن میں ریفرنس بھی فائل کر دی ہے 26 جو ارکان اسمبلی ہیں اپوزیشن کے ان کے خلاف. جو نیریٹو بلڈنگ ہے وہ شاید ابھی بھی اتنی سچویشن ڈیولپ ہونے کے بعد پاکستانی فوج نے بڑے اچھے کارنامے کیے پچھلے کچھ عرصے میں, جس کے بعد ان کا مورال بڑا ہائی ہوا, نیریٹو بڑا سٹرونگ ہوا, انسٹیٹیوشنز کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنے کی بات جو ہے وہ شروع ہوئی. لیکن اب بھی چند عناصر ایسے ہیں اس جماعت کے جو سوشل میڈیا کے اوپر ایسے نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ایک فوج کی کپتان خاتون جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور یوتھ کے ساتھ ایک لیکچر ڈیلیور کر رہی ہے اور جس میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہی ہے اور پبلک انٹرسٹ کی بات کر رہی ہے. اس کی کیسے ٹرولنگ کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ایک خاتون, اس ملک کی بچی, اس ملک کی فوج کے ساتھ جو ہے وہ افیلیٹڈ ایک بچی, اس کو یقیناً ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اس لیول پہ جا کے کام کر رہی ہے اور ہماری یوتھ کو ایجوکیٹ کر رہی ہے اباؤٹ دا پبلک انسٹیٹیوشنز اینڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز. لیکن دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں تو اس کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے ایک خصوصی جماعت کی طرف سے. اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں یہ تو بانی صاحب کی ٹریننگ کا حصہ ہے, ان کو تو پسند ہیں ایسے لوگ, اور یہ سارا بیانیہ جو ہے یہ اڈیالہ سے نکلتا ہے. اور اس وقت یہ جماعت جو ہے یہ سوشل میڈیا کی جماعت ہے, اور جبران الیاس اور اظہر مشوانی, آپ نے وہ جے آئی ٹی کا فیصلہ, وہ جب آیا تھا ان کا وہ جو فیصلہ, تو اس میں یہی تھا کہ 6 ان کے ای میل اکاؤنٹ ہیں جو کہ علیمہ خان کے تھرو جتنا بھی نیریٹو ہے سوشل میڈیا کا یہ بانی صاحب کا یہ جاتا ہے باہر, اور وہاں سے یہ سارا جو ہے یہ پورے اپنا جو انہوں نے سو کالڈ کی بورڈ واریئرز رکھے ہوئے اور اپنا کلٹ ہی میں تو کہوں گی اس کے جاتا ہے. اور یہ سب مونیٹائزیشن کی گیم ہے, سارے ویوز اور ریویوز اور سارا یہ جناب کتنے لوگوں نے دیکھا, کتنوں نے فارورڈ کیا, کتنوں نے وائرل کیا اور کتنے ڈالرز آئے, یہ ساری وہ گیم چل رہی ہے. تو یہ جو انسٹیٹیوشنز کے خلاف انہوں نے گھٹیا پن جو یہ دکھاتے ہیں یہ بھی ان کے ایک پلان کا سسٹمیٹک حصہ ہے. یہ انہوں نے پہلے 3.5 سال تو یہ ون پیج کان پک گئے, کانوں سے ہمارے جو تھا وہ ہر وقت ون پیج ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب انہوں نے اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے ان کی حکومت گئی تو پھر وہ 1 پیج جو تھا وہ لیرو لیر انہوں نے کر دیا, اور پھر پوری قوم کو انہوں نے اپنی افواج کے خلاف اکسانا شروع کر دیا. میں انڈین چینلز پہ جاتی ہوں کوثر, اور مجھے اتنا افسوس ہوتا تھا کہ وہ اس زمانے میں کہتے تھے کہ واہ واہ خان جیسا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں آپ اس کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے وہ کر کے دکھایا ہے جو ہم 75 سال میں نہیں کر سکے. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے جناب اپنی عوام کو اپنے فوج کے خلاف کھڑا کر دیا ہے اور اس پہ حملہ کروا دیا. اب آپ کہ یہ وہ بیانیہ لے کے انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا جو کہ ہمارے دشمن کا بیانیہ ہے. اور پھر 9 مئی ہوا. اب یہ 9 مئی سے جان چھڑانے کی کوشش جو کر رہے ہیں یہ ہونا نہیں ہے, کیونکہ یہ انہوں نے جان بوجھ کے ایک ریاست کے خلاف بڑی گھنونی سازش کی تھی. اب جو ان کے گلے پڑ گئی وہ تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ جو ہماری افواج ہیں وہ ہمارے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے کتنی اشد ان کی وہ کنٹریبیوشن ہے, وہ کتنے سیکریفائس کرتے ہیں. اور اگر وہ ہمارا یہ
بہترین فوج نہ ہوتی, ہمارے یہ فیلڈ مارشل ہماری افواج کو اس طرح سے ٹرین نہ انہوں نے کیا, بیٹل ہارڈن نہ ہوتی, تو دشمن تو ہمیں کھا جاتا. لیکن اب یہ حال ہے کہ انڈیا زچ ہو چکا ہے, شکست خوردہ ہے, کہیں ان کو وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. وہ انہوں نے اپنے رافیل جو تھے وہ کمپنی منہ چھپاتی پھر رہی ہے کہ انہوں نے ہمیں بدنام کر دیا, ہمارے سٹاکس گر گئے. اور آپ ہمارے فیلڈ مارشل کو دیکھیں, جو ان کی حوصلہ افزائی اور جو ان کو پروٹوکول اور جو ان کو ریسیپشن مل رہا ہے پوری دنیا میں. آپ دیکھیں سپر پاور ہے ایک امریکہ, کبھی پہلے نہیں ہوا کہ ایک آرمی چیف ایک سے جو ہے پریزیڈنٹ ملاقات کرے. نہ صرف ملاقات کی, 1 گھنٹے کی تھی, 2 گھنٹے چلی, اور پھر جو تعریفی جملے ٹرمپ صاحب نے کہے, ٹرمپ صاحب کے منہ میں کوئی بات نہیں ڈال سکتا, وہ جو ان کے دل میں آتا ہے وہی کہتے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی جو اتنا پہلے سائفر ہلا کے پہلے انہوں نے وہ سازشیں کی, پھر اس کے بعد جو ٹرمپ کی طرف انہوں نے دیکھنا شروع کیا, وہ ہمیں اڑن کٹولے پہ آئے گا اور لے جائے گا, ان کے سب ٹرمپ کا تو ٹرمپ ہو گئے. اور ہوا کیا کہ جس فیلڈ مارشل, جس آرمی چیف کو, اس محافظ کو جس نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا, اس کے خلاف انہوں نے اتنی سازشیں کی. کس کے خلاف انہوں نے نہیں سازشیں کی؟ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف انہوں نے سازشیں کی. انہوں نے ہر کوشش کر لی کہ عاصم منیر صاحب آرمی چیف نہ بن پائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عزت جب دینی ہوتی ہے, اور انہوں نے پاکستان کا سر بلند کرنا تھا فخر سے ہم ساروں کا, تو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی, اور پوری دنیا میں ہمارا بول بال ہے. اب ہماری اور دیکھیں اس سچویشن میں بھی شہباز گل ٹائپ جو لوگ ہیں, ہمیں وہ نظر آئے کہ وہ واشنگٹن کے اندر پروٹیسٹ کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ جشن منائیں کہ ہمارا ایک وننگ جنرل جو ہے وہ یہاں پہ ابھی آ رہا ہے اور اس کے لیے اتنا پروٹوکول کا اہتمام کیا جا رہا ہے. وہ الٹا یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی پاکستانی نہیں بلکہ کوئی اینٹی پاکستان کسی کیمپین کا واقعی میں پارٹ ہے, اور وہ اس کے خلاف جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے وہاں پہ. آپ کو کوثر کیا کوئی شک ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اینٹی پاکستان نہیں ہے؟ وہ 200% اینٹی پاکستان ہے. ان کی تو دکانیں بند ہونی شروع ہو گئی ہیں, وہ چورن بیچنا بند ہونا شروع ہو گیا. اب وہ کیا چورن بیچیں گے؟ وہ جو ڈالر کروڑوں روپے کماتے ہیں کروڑوں کے حساب سے, وہ اسی کے تھرو کماتے ہیں نا, جھوٹ اور فیک نیوز اور پروپیگنڈا. تو وہ تو چوپٹ ہو رہا ہے, کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ ایکنالج کر رہی ہے پاکستان کو بھی, ہمارے افواج کو بھی, ہماری حکومت کو بھی, اور پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے. تو اب یہ جو گھسپیٹیے جو بیٹھے ہوئے ہیں باہر, تو اب ان کا تو معاملہ ٹھپ ہو گیا نا سارا. تو اب ان کے اب کوئی اور 2 نمبری شروع کر دیں گے اس کے بعد, جب یہ ساری بند ہوں گی باتیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی کی بات کرتے ہیں کہ آپ خود پنجاب اسمبلی کا حصہ ہیں. ہمیشہ اسپیکر صاحب جو ہیں ملک احمد خان بڑے ہی کریڈیبل سیاستدان ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ کوشش کی پچھلے 1.5 سال کے کریئر میں بھی ہم نے دیکھا ایز اے اسپیکر بھی کہ وہ سب کو ایکول اپرچونیٹیز بھی دیتے ہیں, اور اگر ان کی اپنی پارٹی بھی کوئی اس طرح کی نیگیٹو چیز کو پروموٹ کر رہی ہو تو وہ اس کو بھی ڈسکریج بھی کرتے ہیں اور کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. اور لیکن باوجود اس کے ہمیں پنجاب اسمبلی میں ابھی جب بجٹ کی ساری سیشن کی پروسیڈنگز چل رہی تھیں تو ملٹیپل ٹائمز ہم نے دیکھا, ملٹیپل ٹائمز یہ چیزیں سامنے آئیں کہ لوگ جو ہیں وہ بینچز کے اوپر چڑھ کے احتجاج کر رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور اس لیول کے پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ وہ ساری کی ساری جو اسمبلی ہے نہ صرف اس کا ماحول خراب کیا جا رہا تھا بلکہ جو رولز ہیں اس کو بھی وائلیٹ کر کے ایک تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا جا رہا تھا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ سر دیکھیں, یہ میرا دوسرا ٹینیور ہے ایز این ایم پی اے, اور میں موازنہ کر سکتی ہوں کیونکہ پہلا ٹینیور بھی میں نے دیکھا اور اب یہ والا بھی دیکھ رہی ہوں. میں آپ کو یہ سوکھ سے کہہ سکتی ہوں کہ جتنی جو پہلے دور میں جو کنٹرولڈ قسم کی جو انوائرمنٹ تھی, اتنی جو ہے ہمارے جو اب اسپیکر ملک احمد ہیں, انہوں نے اپنی ہی پاورز کو ڈیوالو کر کے ڈیموکریٹک نارمز کو اتنا اسٹرینتھن کیا ہے کہ ہر ایم پی اے جو ہے
اس کے پاس اب وہ امپاورڈ فیل کرتا ہے. بالکل. اور سب سے پہلے تو انہوں نے تقریباً کوئی 79 امینڈمنٹس ہم رولز آف پروسیجر میں وہ ملک احمد صاحب کے ساتھ مل کے اکٹھے بیٹھ کے سب نے وہ لے کے آئے. اور اس میں وہ ہم نے مقصد یہ تھا کہ ٹو برنگ پروونشل اسمبلی ان سنک ود دا نیشنل اسمبلی, کہ جو نیشنل اسمبلی میں اس وقت رولز آف پروسیجر ہیں اسی کے انہیں لائنز پہ ہم پروونشل کے بھی لے کے آئیں. اس میں سب سے پہلے تو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ جو پرویز الہی کے دور میں کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی نہیں تھی, بات بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا. فائنلی جب بنا دی مجبوراً انہوں نے, تو کسی کے پاس پاور نہیں تھی, کوئی میٹنگ بھی خود نہیں بلا سکتا تھا. اب سارے یہ ڈیوالو ہو گئی ہیں, یہ ساری پاورز جو ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس آ گئی ہیں, کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ملک احمد فیل کرتے ہیں کہ وہ آئیز اینڈ ایئرز ہوتے ہیں اسمبلی کے. پھر ملک احمد صاحب جو کہ خود اتنے ڈیموکریٹک ہیں, انہوں نے ہمیشہ اپوزیشن کو بہت سپیس دی ہے, بلکہ 65% ٹائم آپ سوچیں وہ اپوزیشن کو دیتے ہیں. ہمیں کئی دفعہ ٹائم نہیں ملتا ہے, لیکن ان کو وہ کبھی نہ نہیں کرتے, ہمیشہ ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, اور یہ ان کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے اور سب دیکھتے ہیں. اب پرابلم اچھا دوسرے آپ دیکھیں کہ ہر قسم کا کاکس جو ہے وہ آپ کو اب اسمبلی میں نظر آئے گا. پرویز الہی کے دور میں ویمن کاکس کے لیے ہم الٹا لٹک گئے تھے, لیکن انہوں نے نہیں, انہوں نے کیا عورتوں کو میں اپنے پیچھے ڈال لوں, یہ مجھے تنگ کریں گی, یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. لیکن ملک احمد جو ہیں کمال کے بندے ہیں, وہ ہی سو کانفیڈنٹ ان ہز اون اسکن. ٹاسک فورس ملٹیپل ہماری, یعنی کہ ہر قسم مائنورٹیز کا کاکس, کون سا کاکس نہیں وجود میں, اور ہر کوئی کام. اچھا پھر اب آپ دیکھیں, میں دیکھتی ہوں کہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, اصل میں کچھ اچھے ریزنیبل لوگ بھی ہیں پی ٹی آئی کی بینچز پہ, وہ کہتے ہیں ہم تنگ آ گئے, ہمیں جو ڈیالہ میں بانی صاحب بیٹھے ہیں وہ چین سے ٹکنے ہی نہیں دیتے ہیں. ان کا وہ ایک ہی ایجنڈا ہے کہ مجھے جناب این آر او چاہیے, مجھے جیل سے نکلواؤ, اور تم نے کچھ یا نہیں کرنا میری بلا سے. تم لوگوں نے بس اس وہ بات پہ زور دینا ہے کہ بس بانی کو رہا کریں. اب وہ بیچارے بھی پھنسے ہوئے, وہ آتے ہیں جب بھی کوئی اجلاس ہوتا ہے تو اسی طرح سے انہوں نے پلیک کارڈ, جبکہ اجازت بھی نہیں وہ لانے کی, اچھا لا کے بھی چلو آپ پروٹیسٹ کر لیا, اس کے بعد کوئی پبلک انٹرسٹ کی بھی بات کر لو, وہ نہیں انہوں نے کرنی. اب اسپیکر صاحب نے ان کو کہا, بارہا ان کو کہا, سمجھایا کہ جی آپ رولز پڑھ لیں, چیف منسٹر جو ہیں وہ شی از دا لیڈر آف دا ہاؤس, وہ آئیں جب اسپیچ کریں, آپ کی بھی ہم سنیں گے ایز اپوزیشن لیڈر, ان کی بھی پھر آپ سنیں, تاکہ ایک پتہ چلے کہ کون کیا بات کر رہا ہے, اور ایک ڈیکورم ہوتا ہے, ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. اچھا یہ جناب صاحب اندر جا کے چیمبر میں کچھ اور بات کرتے ہیں, باہر نکل کے تو پھر یہ دھما چوکڑی, اور دھما چوکڑی نہیں خالی گالی گلوچ, اتنے واحد الفاظ یہ لوگ یوز کرتے ہیں کہ میں اس کو ان کو ریپیٹ بھی نہیں کر سکتی. یعنی کہ آپ سوچیں کہ, لیکن میں تو مریم نواز صاحبہ کو ہیٹس آف ٹو ہر, وہ اتنے دبنگ خاتون ہے, شی ہیز گاٹ نروز آف اسٹیل, وہ پرواہ نہیں کرتی, کہتی جو کرنا جی کرنا. انہوں نے جناب 2.5 گھنٹے پورا اپنا ترقیاتی پروگرام, اور میں کہتی ہوں کہ ان لوگوں کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کوثر, کیونکہ ان کے جتنے 100 سے زیادہ انیشیٹو ہیں وہ میرٹ اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پورے پنجاب میں وہ ان کا اطلاق ہو رہا ہے, چاہے بڑا ڈسٹرکٹ ہو چاہے چھوٹا ڈسٹرکٹ ہو. اب جس طرح یہ اسکالرشپ پروگرام ہے, خود وہ لیپ ٹاپ پروگرام ہے, خود وہ لیا گئی, کہاں نہیں وہ گئی, کئی ڈسٹرکٹس میں وہ گئی, سب آن لائن اپلائی کرتے ہیں, سب اگر میرٹ پہ پورے اترتے ہیں سب کو ملتا ہے, چاہے کسی بھی پارٹی سے وہ ہوں. تو کوئی میرا تیرا نہیں, کسی ایم پی اے کی ایم این اے کی سفارش نہیں. ہم اب میرا گھر میری چھت ہے, وہ کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں, جی میڈم ہماری سفارش کر دیں. میں نے کہا میں نہیں کر سکتی ہوں, میرے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ میڈم نے ایک بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپ کو آن لائن جا کے اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں تو آپ کو وہ مل جائے گا خود بخود. تو ان کو تو شکر ادا کرنا چاہیے, ان کے حلقوں کی سڑکیں بن رہی ہیں,
ان کے حلقوں کا کام ہو رہا ہے, ان کے ڈی ایچ کیوز کی ریویمپنگ ہو رہی ہے, ان کے کلینک آن ویلز ہمارے 250 یونٹس تھے. میں نے خود تقریباً کوثر 35 ضلعوں کا میں نے وزٹ کیا ہے پولیو کے حوالے سے, اور میں کلینک آن ویلز جا کے دیکھتی ہوں. کمزور طبقہ جو ہے, خواتین, بچے, بزرگ, ان کو گھر بیٹھے دوائیاں, بہترین چھوٹا سا منی ہاسپٹل ہے وہ ان کو وہاں پہ میسر ہے, اگر وہ ڈی ایچ کیو ان کے گھر سے دور ہے. اور وہ اب 911 یونٹ اس کے بڑھا دیے گئے. تو وہ جو ایک سال میں ایک ٹریلر جو ہم نے دیکھا ہے نا, وہ اب بلاک بسٹر بننے جا رہا ہے. اور اب ملک احمد خان صاحب نے الیکشن کمیشن میں ریفرنس بھی فائل کر دیا ہے 26 جو ارکان اسمبلی ہیں اپوزیشن کے, ان کے خلاف. جی بہت اچھا کیا, بالکل صحیح کیا, کیونکہ یہ جو ہے نا, یہ سیدھے انگلیوں سے آپ کچھ ان کو سمجھا نہیں سکتے ہیں. انہوں نے 10 دفعہ ان کو سمجھایا, انہوں نے پہلے بھی یہی حرکتیں کی, پھر وہ بجٹ سپیچ پہ بھی یہی حرکتیں کی, پھر اس کے بعد سی ایم, اور پھر انہوں نے بڑا نقصان کیا اسمبلی کا پورا. ہمارا کئی دن ہماری وہ ساؤنڈ سسٹم ہمارا خراب پڑا رہا, کیونکہ انہوں نے اوپر ڈیسک پہ چڑھ کے اس کو پاؤں سے اس کو روندا, کتابیں ماری انہوں نے, وہ سی ایم صاحبہ کی طرف پھینکی, کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا. تو یہ تو پھر دیکھو نا, اگر یہ اپنے آپ کو ایم پی اے کہتے ہیں تو یہ رولز آف پروسیجر کی کتاب کیوں نہیں پڑھ کے آتے؟ وہ اردو میں بھی ہے, وہ انگلش میں بھی ہے, اگر انگلش نہیں سمجھ آتی تو اردو میں پڑھ کے آ جائیں. تو اسپیکر صاحب نے تو عین اپنے جو قاعدہ اور قانون اور آئین ہے اس کے مطابق ایکشن لیا ہے, اور بالکل جائز ایکشن لیا ہے. اور اب ان کو لینے کے دینے پڑے ہیں نا. اس وقت پہلے نہیں یاد, آپ کو یاد ہے کس طریقے سے انہوں نے وہ جب دوست مزاری صاحب ہمارے ڈیپوٹی اسپیکر سے کس بدتمیزی کے ساتھ یہ لوٹے, پھر وہ یہ اسپیکرز چیئر کے اوپر چڑھ گئے, پھر مارنا شروع کر دیا دوست مزاری کو. مطلب یہ کوئی تماشا ہے؟ مطلب یہ ایک کلاس روم میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک کوئی ڈسپلن آپ فالو کرتے ہیں. یہ آپ اپنی پوری قوم کو, اپنے ینگسٹرز کو آپ کیا سکھا رہے ہیں, کیا ویلیوز ان کو دے رہے ہیں کہ جی یہ ہلڑ بازی اور ہولیگنزم اور گالی گلوچ جو ہے یہ بڑی اچھی بات ہے. بالکل. اور یہ ساری سچویشن جو ہے وہ پوری قوم جب دیکھ رہی ہوتی ہے تو شاید وہی نیریٹو بلٹ ہوتا ہے ہمارے یوتھ کے اندر بھی, اور وہ انہی پریکٹسز کو فالو کرتے ہیں. اور اسپیشلی اس طرح کی سچویشن کو, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہے, اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے, اور ایک نیگوسیشن سے, کنسنسس سے, ایک ڈیموکریٹک طریقے سے اگر ایک رسپیکٹیبل وے سے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا جائے تو وہ شاید زیادہ بہتر طریقے سے اپنا کام بھی جو ہے وہ کر سکیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کی جو نمائندگی ہے اس کو بھی بہتر طریقے سے جو ہے وہ کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ عظمیٰ کاردار صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. مزید پوڈ کاسٹ کے ساتھ بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک.